جب یہ اس کا باپ اس عورت کے پتے پر پہنچا، جب اندر گھسا تو یہی عورت بہت خوبصورت اور جوان ہو کر بیٹھی تھی۔ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ اور السلام علیکم، ویلکم ٹو یٹ انادر دا بوچو اور دا بوچو کی ایک اور سنسنی خیز خطرناک اسٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوری ٹیلر ڈاکٹر کاشف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریپیٹڈ جملے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں آپ بولیں گے الحمدللہ، اور اس کے بعد ہم اسٹوری پہ آ جائیں گے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ اسٹوری پر کیا سنیں گے؟ اچھا ایک چیز اور، سوری آپ کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں۔ ہمارے آج میں چینل کی ریسرچ کر رہا تھا کہ بھئی ہمارے چینل پر کن چیزوں سے ہمارے چینل کو سرچ کیا جا رہا ہے، تو یقین مان میں بتاؤں گا تو ہنس کے پاگل ہو جائے گا۔ تیری آنکھیں بتا رہی ہیں سب مجھے، تو بتا دے چل۔ بھائی جو ٹیگز جو مطلب لوگ لفظ سرچ کر رہے ہیں اور ہماری سٹوریز سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک ہے عاشق علی ولاگس دا بھوت شو نارمل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد گھوسٹ سٹوریز، اس کے بعد جن سٹوریز، اس کے بعد گھوسٹ سیکس سٹوریز، جن سیکس سٹوریز، سیکس سٹوریز۔ ارے بھائی یہاں پر کوئی وہ کام نہیں چل رہا ہے یار، یہ ایک فیملی سٹوری ٹیلنگ کا کام ہے، بلیو می۔ میں نے بھی کون سی سٹوری بتا دی ہے؟ میں نے بھی جب ایسے وہ ٹیگز دیکھے تو میں نے کہا وہ مائی گاڈ، مطلب ہم جانی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے۔ چلے جی اسٹوری بھی چلتے ہیں، اور اسٹوری ہماری فیملی بیسڈ ہوتی ہیں اور ریئل قصے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو کوئی اسٹوریز بھیجتے ہیں۔ جیسے میرے پاس ایک ابھی ایک اسٹوری آئی ہے، محترمہ نے بہت اچھی اسٹوری سنائی ہے اپنی، جس کے بارے میں ڈاکٹر کاشف پہلے انکشاف کر چکے ہیں کہ لڑکیوں کو جو ہے خوشبو لگا کے بال کھول کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بارے میں انہوں نے اپنا ریئل انسیڈنٹ بتایا، تو ہم نے ان کو میسج کیا اگر ہمیں ان کا کانسنٹ مل جاتا ہے کہ ہم انہی کی آواز میں ان کی اسٹوری شیئر کریں۔ تو وہ بہت اچھا انہوں نے نیریٹ کیا اس اسٹوری کو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کا جو آواز ہے اسی میں ہم وہ اسٹوری چلائیں، تو اگر انہوں نے اوکے بول دیا تو پھر ہم انہی کی آواز میں وہ اسٹوری چلائیں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ اپنی آواز میں کچھ خوبصورت کہانی۔ یار وہ جو تم نے ابھی ایک بات کی نا کہ ایک پرٹیکولر ورڈ کی وجہ سے بھی کچھ سرچ میں وہ چیزیں جا رہی ہیں، تو نو ڈاؤٹ یہ چیزیں ان چیزوں میں بہت انوالو ہوتی ہیں، جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ایک بندے کا قصہ سناتا ہوں تمہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر ایک عورت تھی جو جادو کرتی تھی۔ تو یہ بندہ کسی باہر ملک سے پاکستان آیا ہوا تھا، اس کی فیملی یہیں تھی، تو اس کی والدہ اس کو لے گئی تھی اس کے پاس۔ اس عورت کو وہ بندہ پسند آ گیا تھا، اس جادوگرنی کو۔ جادوگرنی تھی لیکن مطلب وہ بظاہر اپنے آپ کو بڑی ایک پرہیزگار عورت اور اس طرح سے اس نے پریزنٹ کیا ہوا تھا کہ میں بہت اللہ والی ہوں، میں نیک خاتون ہوں، میں آپ کو تعویذ دیتی ہوں۔ تو وہ نیک قرآنی آیات اور اس سے سارا سنتا ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن بیہائنڈ کرٹن وہ ایک کافی شیطانی کام کرتی تھی۔ تو اس کا دل آ گیا تھا اس بندے پہ۔ وہ بندہ بڑا ہینڈسم خوبصورت سا نوجوان تھا، تو اس نے اس کو اپنے اس نے جال میں بند کر پھنسا لیا۔ تو وہ پھر اس عورت کے پاس اکیلا جاتا تھا اور شاید ان کا کوئی فزیکل اٹیچمنٹ کچھ ایسی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ بندہ آہستہ آہستہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا، کیونکہ جب اس بندے کو روکا گیا، اس کے گھر والوں نے روکا، جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ جی اس عورت کے پاس یہ فریکوینٹ جا رہا ہے، مطلب دن میں دو دن بعد جا رہا ہے، 2 دفعہ جا رہا ہے، اور اس عورت کے پاس
वो पूरा दिन बैठा हुआ है या यूँ समझ लो कि स्टे कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है माँ बाप को एक चीज़ समझ में आने लगी कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। उसकी फैमिली का आदमी वो अकेली औरत अकेली थी, वो उसका नहीं, उस लड़के की आपने बताया फैमिली थी। हाँ वो सामने ही रहते थे ना, मतलब कोई दूर इतना बड़ा कोई डिस्टेंस नहीं था। नहीं वो मतलब वो बंदा शादीशुदा था। नहीं गैर शादी, अच्छा, गैर कुंवारा बंदा था। ओके। उसके माँ बाप थे, बहनें थी और इस तरह से वो था। तो माँ बाप ने उसको घर पे बिठा दिया। अब इस चीज़ की ना एक एडिक्शन होती है, जिस तरह ड्रग्स की एडिक्शन होती है। मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं मजबूरी में बता रहा हूँ कि सेक्स की खुद एक एडिक्शन होती है, ठीक है। लोग पोर्न्स देखते हैं, पोर्न्स की एक एडिक्शन होती है, और ड्रग्स की एडिक्शन से निकलना बड़ा आसान होता है, लेकिन पोर्न्स के और सेक्स के एडिक्शन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको एक एडिक्शन हो गई उस औरत की ना, बाप ने उसको कमरे में बंद कर दिया। औरत के पास ये जा नहीं पा रहा था, उसके पास जादूगरनी के पास। इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ किया जाता है ना, नज़र बंद कर देना, पता नहीं किस तरह कुछ होता है। नहीं वो अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसके बाप ने उसको घर में बंद कर दिया। अब उस औरत को ये लड़का अच्छा लगता था, अब ये औरत उससे मिलना चाहती थी, तो उससे मिल नहीं पाई। खैर उस औरत की बहुत बदनामी हुई कि जी ये फ़लाँ का लड़का इसके घर पे सारा दिन रहता है, और ये परहेजगार औरत थी, ये तो ये थी, ये तो वो और थी। ऐसी बातें छुपती नहीं है। हाँ, ये तो परहेजगार औरत थी, ये क्या हो रहा है माँ बैठे बैठे। खैर तो ये तो मतलब इतनी आलमा बनती थी हमारे पास, और उसकी असलियत खुलने लगी कि भाई देखो, शैतान ज़्यादा हमला वहीं करता है जहाँ परहेजगार लोग होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना यार, तो हमारे ऊपर ही शैतानी क्यों आता है? वो जो गोरे हैं, वो जो है, उनके ऊपर है क्या? उनके पास, हमारे पास ईमान है ना, ईमान की दौलत है, तो वो उस दौलत को लूटने के लिए शैतान हमारे पास आता है। उस पर हज़रत अली का भी एक कौल था कि चोर उसी घर में घुसता है जहाँ पे खजाना हो। तो बहरहाल वो फिर औरत को मजबूरन वहाँ से मूव करना पड़ा कि अब मेरा यहाँ पे नाम भी ख़राब हो गया है, मैंने इतना नाम बनाया और अब लोगों के सामने मेरी हकीकत आ रही है, तो ऐसा ना हो कि किसी दिन मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो जाए या कुछ हो जाए। औरत वहाँ से मूव कर गई। अब औरत वहाँ से मूव तो कर गई, लेकिन उसने क्या किया कि उस बंदे पर कुछ ऐसा कर दिया कि उसको किसी और के लायक भी नहीं छोड़ा, या तो उसके ऊपर खुद वो औरत क्या थी किसी को पता नहीं था, ठीक है। वो किस हिसाब से उस बंदे के पास पहुंचती थी, किस हिसाब से उस बंदे से उसकी मीटिंग होती थी, लेकिन उस बंदे का होता ये था कि वो बंदा, उसका बाप बताता है कि हम कमरा बंद करते थे तो उसके कमरे से आवाज़ें आती थी, ठीक है। औरत की आवाज़ें आती थी, मर्द की आवाज़ आती थी, एक जॉय की जो आवाज़ें होती है। तो इसके बाप ने बोला एक दफ़ा मैंने ऐसे ही कमरा हल्का सा खोल के देखा तो मेरा बेटा नंगा लेटा हुआ था, और वो एक अजीब ही कैफियत में था, मतलब जैसे एक वो जो चीज़ होती है उसके दौरान जो कैफियत होती है उस कैफियत में था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, ये तो अकेला है, लेकिन ये इस तरह से कैसे हो सकता है। मेरा बोला मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। बोला हमने एक आमिल से बात की, आमिल ने बोला कि यार मसला ये है कि तुम्हारे बेटे पर कोई एक चीज़ नहीं है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं, और इसके ऊपर औरत भी आती है, मर्द भी आते हैं, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ। उस बंदे की हालत वो हो गई जनाब कि वो अगर अपने घर में लाउंज में भी घूम रहा है तो किसी वक्त भी उसके ऊपर वो कैफियत तारी होती थी, वो अपने कपड़े उतार लेता था, और उसके पास कोई औरत या कोई अपने हिसाब से आते थे, चाहे वो फैमिली में बैठा हुआ हो, बच्चों में बैठा हो, मतलब अपने घर के किसी मेंबर के बच्चों के पास बैठा हुआ हो, किसी ओकेजन में हो, किसी चीज़ ने आना होता था, वो अपने कपड़े उतारे हुए में सेक्स स्टार्ट कर देता था, ठीक है।
اس کی کنڈیشن اتنی بگڑتی گئی کہ باپ نے بولا کہ یا تو اس کو ہم مینٹل اسائلم میں دے دیتے کیونکہ اب یہ ہم سے برداشت نہیں, ہمارا نام خراب ہو رہا ہے. آف کورس گھر کا ماحول پورا خراب اور گھر کا ماحول, کسی شادی میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ اس نے یہ کام اسٹارٹ کر دیا. تو بولا کہ ہم اس کو جو ہے وہ مینٹل اسائلم میں بھیج دیں. بھائی وہ بات کی ان سے مینٹل اسائلم میں, اس کو وہاں بھیج دیا. اچھا جی, کچھ عرصے کے بعد وہاں سے کال آئی کہ جی آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور ہم اسے ہاسپٹل بھیج رہے ہیں, تو آپ بھی وہاں پر آ جائیں. کچھ کہہ نہیں سکتے, کافی کرٹیکل کنڈیشن ہے. اچھا, تو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہاسپٹل, وہ وہاں پہ اس کو لے گئے. اس ہاسپٹل میں بھی اس جہاں پہ اس کو رکھا گیا وہاں پہ بھی اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ فیل یہ ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, جب وہ اتنا کرٹیکل بیمار بھی ہے. بہرحال ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ یہ مینٹلی بہت بری طریقے سے ڈسٹرب ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں چلتا, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سیکس ایڈکشن کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سارا ہوا ہے, یا پورن ایڈکشن کی وجہ سے اس کے ساتھ سارا ہوا ہے. تو اس کو ہم ٹریٹ تو کرتے ہیں, سروائیو بھی کر جائے گا, لیکن یہ اب ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہوگا, اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. اس عورت نے تو جو اس کے لیے کرنا تھا وہ کر لیا نا, اس کو تباہ کرنا تھا, اس لڑکے کو تباہ کر لیا. اس کو یہ دوبارہ گھر لے آیا. اب ہوتا یہ تھا کہ دن میں 6 بار 8 بار اس کے ساتھ چیزیں آ کے فزیکل ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرد اگر دن میں 6 بار 8 بار کوئی ایسا فزیکل ایکٹیویٹی کسی کے ساتھ کرتا ہے, کسی نارمل کے ساتھ ہی کرتا ہے, اپنے پارٹنر سے ہی کرتا ہے, تو ہی اس کی حالت بہت خراب ہو جائے گی. تو یہ تو ایک ایسی اینٹیٹیز تھیں جو اس کے ساتھ ہی سارا کچھ. ضروری نہیں کہ عورتوں پر یہ چیز آتی ہوں, میل جن آتے ہوں اور وہ عورتوں کے ساتھ کچھ غلط کام کرتے ہوں. مردوں کے اوپر بھی نگیٹو چیزیں اس طرح سے آتی ہیں جو ان کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں, اور اس کے اوپر تو اس عورت نے یہ ساری چیزیں بھیجی تھی. ہوا یہ کہ جی کرتے کرتے اس بندے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور یہ انتقال کر گیا. ٹھیک ہے, اس کے انتقال کے بعد وہ چیزیں کہاں گئی؟ سب کو یہ ہوا کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن جو اس کا کمرہ تھا, اس کے کمرے پہ الگ ایک غلاظت کی بدبو آتی تھی. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے میں وہ کمرہ کھلتا تھا اور باہر سے لوگ آتے تھے, سویپر جو ماسک واسک لگا کے پورا روم اس کا واش کرتے تھے کہ وہ پورا میس, پورا گند پھیلا ہوا ہوتا تھا, عجیب و غریب قسم کا. اور اس کے باپ کو اس کا بیٹا اس کمرے میں پھر نظر آنے لگتا تھا کہ کسی عورت کے ساتھ. اب وہ عورت اور اس کا بیٹا ساتھ نظر آتے تھے کہ اس آپس میں سیکس کرتے, اور دیواروں پر الگ بلیک کلر کے مارک, کہیں پر بلڈ کے مارک. مجبوراً پھر انہوں نے عامل کو بلایا, عامل نے پڑھائی کی. پھر عامل نے بولا دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ دینا, موو کر جائیں. اچھی مہنگی پراپرٹی تھی, اچھے جگہ پر تھی. پھر انہوں نے اس کو جتنا جلدی ہو سکا تھوڑے بہت پیسے میں لاس کھا کے اس کو جگہ کو بیچ دیا اور نئی جگہ یہ لوگ موو ہو گئے. جب یہ نئی جگہ موو ہوئے تو ان کے پاس وہ جادوگر عورت آئی اور اس کے باپ کو بولا کہ یہ جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار تم خود ہو. اچھا, کیونکہ اگر وہ میرے پاس آتا تھا تو وہ اپنی ول سے آتا تھا, میں اس کو پسند کرتی تھی, وہ مجھے پسند کرتا تھا. اور آپ نے ایک چیز ہمارے بیچ میں کھڑی کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا بیٹا اب وہ اپنی ایکسپلینیشن دے رہی ہے, مینٹلی ال ہوا, اس کا یہ نتیجہ نکلا. تو اس نے بولا میں نے اپنی بیٹے کو اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی, ہم نے یہ سارا معلوم کروایا اور اس میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہم تمہیں اریسٹ کروائیں گے, یہ کروائیں گے, دھمکیاں بمکیاں دیکھیں. اس نے بولا ٹھیک ہے آپ اریسٹ کروا لیجیے گا, اگر ثابت ہو جاتا ہے میں نے کیا ٹھیک ہے. اب ایسی چیزیں کہاں ثابت ہوتی ہیں. بہرحال وہ عورت وہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں ہو کے
माफिया मांग के कि भाई देखो ये जो भी हुआ ये आप तो अपने मतलब उनके अपने ऊपर ब्लेम उसने डालते अपने आप को क्लियर किया कि मेरा हाँ, इसमें मेरा कोई लेना देना लेना नहीं। देना नहीं था, ठीक है। ठीक है, वो फिर वो औरत चली गई। अब जब इसके बाप को शक हुआ कि मैं देखूं कि आखिर ये औरत आई थी हमारे पास, तो मैं इस औरत के पास जाके देखूं कि आखिर इस औरत के पास ऐसी क्या चीज़ है कि मेरा बेटा इतना पागल हो गया। तो ये औरत जब इसके घर पर आई तो ये एजिड औरत थी, मतलब 50-55 साल की इस तरह से। तो लड़का हार्डली होगा 28-30 साल का। जब ये इसका बाप उस औरत के पते पर पहुंचा, पूछ के इसे जब अंदर घुसा तो यही औरत बहुत खूबसूरत और जवान होकर बैठी थी, लगभग 25-26 साल की लड़की की उम्र की। तो जब इसका बाप अंदर गया तो इस औरत ने उसको बुलाया, तो ये बाप गया। उसके बाद इसके बाप को पता नहीं क्या हुआ कि वो इसका बाप भी उस औरत के साथ फिजिकल होना शुरू। अब वो औरत थी, जादूगर थी या कोई और चीज थी, ये पता नहीं चला। वेल नो कमेंट्स मेरे लिए, मैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर संकी हो जाते हैं। यार एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, एंड दिस इज़ मेरे मैं आपको किस तरह बताऊँ कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बताई है, जिसका नाम ले ले, तो मेरे नाम सुनते नहीं इसका नहीं, मतलब उसने मुझे बताई है। अच्छा, उसने मुझे बताई और मैं उसका नाम भी नहीं बताना चाहता और ना ही मैं उसके इलाके का नाम बताना चाहता हूँ। खैर उस बंदे ने मुझे स्टोरी बताई थी, काश मुझे ज़रा उस पर मुझे इसका आंसर चाहिए। एक बंदी जिसकी एज होगी हार्डली 18 से 19 साल, मतलब जवान लड़की, ठीक है। लेकिन वो लड़की थी मस्तानी, जिसको हम कह सकते हैं, मस्त जिस तरह होते हैं, वो लड़की उस तरीके से थी, एबनॉर्मल। तो मस्त का मतलब दूसरा भी निकल जाता है ना। हाँ नहीं, ये एबनॉर्मल, डिसेबल, एबनॉर्मल, मेंटली स्पेशल आप कह सकते हो, ठीक है। उस बंदी का, मेरे दोस्त की जो शॉप थी वो इसके घर के, मतलब जैसे ये ऊपर वाला घर उनका है, तो इसका घर जो शॉप जो होती थी वो यहाँ पे सामने नीचे हुआ करती थी। तो इसने, वो भी इसके दोस्त का घर हुआ करता था, उसका एक दिन उसके घर से ना उस लड़की की बड़ी खतरनाक किस्म की चीखने की आवाज़, चीखे जा रही है। तो इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया जो कि जॉब करता था कहीं पर। इसने अपने दोस्त को बोला कि यार क्या मसला है तेरे घर में, तेरी बहन जो स्पेशल है उसकी बहुत चीखें आ रही हैं यार। कह रहा यार उसका ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल जाना है और वो ड्यू हो चुका है। 2 दिन मैं अपने काम में फंसा हुआ था, इसलिए मैं लेके नहीं जा सका, तो मैं आता हूँ, साथ लेके चलना है। ठीक है, गाड़ी है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास गाड़ी है। उसने मेरे दोस्त को उठाया, इस वाले दोस्त को जिसकी शॉप हुआ करती थी, इसको उठाकर उन्होंने उस दोस्त को उठाया, उसकी बहन चली है, उसकी माँ चली है, हॉस्पिटल गया वो। फिर आप डॉक्टर से सवाल करना शुरू किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब सारी हिस्ट्री ले ली उससे। तो डॉक्टर ने ये बात बयान की कि फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब इस लड़की में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, तो उसने कहा यार ये तो स्पेशल है, इसको वो सेंस नहीं है। तो कहा कुछ भी है ये अपनी एज में, ठीक है, ये जवान लड़की है, तो ये इसके साथ है और ये उस फ्रस्ट्रेशन में चीखें मार रही है। अल्लाह माफ़ करे, आई डोंट नो कि उसके बाद उसका क्या सीन हुआ, लेकिन मतलब ये चीज़ इतनी गंदी है, मतलब ये एडिक्शन है वाकई। आप करो या नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मतलब आप गलत काम में फंसो, दूसरी चीज़ें करते हैं, ये शैतानी चक्कर है। ठीक है, लेकिन हज़रत अब ये मैं इस्लामिक वे में चला जाऊँ, उसको छोड़ दें। तो ये चीज़ें हैं और बस ये है कि हमें, मैं जहाँ तक ये कहता हूँ ना कि हमें अपने आप को इन चीज़ों से डाइवर्ट करना है। उसका बहुत इजी फार्मूला, अपने आप को आप बिज़ी रखें, गलत चीज़ों से हटे रहें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, पाक साफ़ रहें, इंशाअल्लाह इन चीज़ों से आप काफ़ी कदर हट जाएंगे। ठीक है,
تو اب مجھے یہ بتا کہ واقعی ایز اے ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. میں ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا، تو وہاں پر میرے پاس رات کو اکثر ہفتے میں 2 بار ایک بندہ اپنی بیٹی کو لاتا تھا. اس کی ایج ہوا کرتی تھی کوئی 21 سال 22 سال کی. تو وہ کیس بھی اسی طرح کا ہوتا تھا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا، بہت شدید درد ہوتا تھا، اور اس کی ماں بھی ساتھ آتی تھی. تو اس کا سارے انہوں نے ٹیسٹ کروا لیے تھے، سب کروا لیے تھے، پھر سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھا دیا تھا. اس کا سین یہ ہوا کرتا تھا کہ جی پھر ایک فیمیل نرس ہم اس کے اس جگہ بھیجتے تھے کرٹنز وغیرہ لگا کے، اور وہ فیمیل نرس اس لڑکی کو ریلیکس کرتی تھی کسی اور طریقے سے. اس کا درد تب ختم ہوتا تھا جا کے، اور پھر وہ اس کو واپس لے جاتے تھے. ایک بہت میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کا، اور اس کی جو ہے وہ بہت قریبی ریلیٹیو ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک نرس ہائر کی ہوئی ہے، مطلب 2 نرسز ہائر کی ہوئی ہیں مارننگ اور نائٹ شفٹ کے لیے، جو اس سے صرف اس چیز کی سیٹسفیکشن دیتی ہیں اور ریلیکسیشن دیتی ہیں، نہیں تو وہ پاگل ہو جاتی ہے. اور اس لڑکی کے آس پاس، اب تو عورت ہے کیونکہ اس کی شادی ہوئی، تو میاں نے بھی چھوڑ دیا اس کو کہ نہیں بھائی یہ تو پاگل ہے، یہ تو ساری رات جو ہے وہ مجھ سے ایک ہی کام کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور صبح مجھے مارتی ہے کہ تم نے کیا کیا. تو پھر ڈیورس ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے 2 فیمیل نرسز رکھ لیں، اور فیمیل نرسز 1.5 لاکھ پر رکھیں، اور ان کے جو مراد دیے ان کو وہ تمہاری سوچ سے زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو ریلیکس رکھنا اور سیٹسفائی کرنا. تو وہ بھی ہاسپٹل میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ہمیں کچھ نہیں، ہمیں صرف ایک فیمیل نرس دے دیں اور 10 منٹ دے دیں، ایک روم دے دیں، بس وہ یہ صحیح ہو جائے گی. اور اس کے آگے پیچھے اسکاٹ تھا. اور یہ واقعی میڈیکلی، ہاں یہ ہے یہ سائیکیٹرک النس ہے. ویل اگر آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ فیس کیے ہیں، مطلب آپ کے ریلیٹیوس میں، آپ کے دوستوں میں، تو پلیز ہمیں اپنی سٹوری ضرور بھیجیں. آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. سوری آج کا ٹاپک یہ کافی ڈسٹربنگ ہے. یس، تو مجھے یہاں تک 18 پلس ہے، مجھے یہاں تک فیل ہو رہا ہے، مطلب بچے نہ دیکھیں. ہاں مجھے واقعی لٹرلی میں بڑا سوری فیل کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے، بڑا دیکھو سوری فیل کر رہا ہوں میں. سوری اس کی تو اس ہائی پروفائل بندے کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ حرام کھایا تو حرام نکلا، تو وہاں تو وہ سی. ویل اپنی سٹوریز ہمیں بھیجیں. ڈسکرپشن میں آپ کو ای میل مل جائیں گی، آپ ای میل میں بھیجیں، ہم آپ کی سٹوریز اپنے چینل پہ شیئر کریں گے. اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ سو مچ لانگ. اتنا آپ نے یہاں تک سٹوری دیکھی ہے. انشاءاللہ ملے گی کل ایک نئے بلاگ کے ساتھ، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہمیں دیجیے گا اجازت. سی یا اللہ حافظ. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے.